علماء ذوی احترام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مقام والے لمقام والے، عرب والے عجم والے، روح فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، ہم اور آپ آج مجلس شہدائے کربلا کی یہ 7ویں محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل کو ہم تمام احباب اہل سنت کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہم نے قرآن شریف کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے کلام بلاغت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دو۔ یہ جو لفظ قل ہے، میں آیت کا مطلب بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ لفظ قل جہاں آتا ہے وہاں فرمانے کے معنی میں، آپ محبوب فرما دو، آپ کہہ دو اپنی امت سے۔ قل لا اسألکم، محبوب آپ کہہ دو امت سے کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ اسألکم علیہ اجرا، اجرت، معاوضہ۔ جیسے ہم لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یوں ہی نہیں دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں۔ آپ بازار گئے، آپ نے دکان والے کو پیسہ دیا، اس کے بدلے میں اس نے سامان دیا، اس کو کہتے ہیں اجرت لینا۔ محنت کی، مزدوری کی، اس کی آپ کو اجرت ملی۔ اللہ فرماتا محبوب فرما دو اپنی امت سے کہ جو تم نے دعوت و توحید، احکامات الہیہ اپنی امت تک پہنچائے ہیں، فرما دو کہ اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ نہیں چاہتا، اس کا صلہ،
اس کا بدلہ، مگر الا المودۃ فی القربى، اگر میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ، اگر میں چاہتا ہوں اس کا صلہ، تو اپنے قرابت، اپنی اہل بیت کی محبت۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور اسی پر ہمیں آج گفتگو کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، شہدائے کربلا کی فضیلت یہ شہادت سے پہلے اس لیے ضروری ہے کہ شہادت کی عظمت، رفعت، فضیلت کے اندر منحصر ہے۔ اگر آپ فضیلت کے قائل نہیں ہیں تب آپ کے لیے شہادت کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ جیسا کہ خارجی ایک فرقہ ہے، ان کے یہاں شہادت کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت کی فضیلت ہی کے قائل نہیں ہے۔ جب وہ فضیلت کے قائل نہیں ہے تو شہادت کا کوئی معنی نہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، محبوب امت سے کہہ دو الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی اہل بیت کی محبت تم سے چاہتا ہوں۔ جو میں نے تمہیں دعوت و تبلیغ دی ہے، میں نے کفر و طغیان کے اندھیرے سے نکال کر دین و اسلام کی روشنی میں تمہیں میں نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے امتیوں سے اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی اجرت آپ اپنے امتیوں سے مانگو، لیکن وہ اس صورت میں مانگو کہ میں تم سے مانگتا تو ہوں لیکن اہل بیت کی صورت میں مانگتا ہوں، کہ میں تم سے اس کی اجرت اس صورت میں مانگتا ہوں کہ اگر تم مجھے اس کی اجرت دینا چاہتے ہو، اس کا صلہ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میری قرابت دار جو میری اہل بیت ہیں، میرا گھرانہ ہے، ان سے محبت کرو۔ قرآن شریف کے اندر دیگر انبیاء و مرسلین کو بھی یہی خطاب فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی امت سے کہہ دو کہ میں نے تم کو جو کچھ بھی بتایا، اللہ کے احکامات تم تک پہنچائے، میں تم سے اس کا بدلہ، اس کی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اس کا بدلہ میرا پروردگار مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ خطاب دیگر انبیاء کرام سے ہوا، لیکن جب محبوب خدا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب کوئی مانگے نہ مانگے تم مانگو، سب کا بدلہ، سب کی اجرت رب کی بارگاہ سے عطا کی جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب جو تم نے کیا اس کی تم اجرت مانگو، لیکن اس کی اجرت اپنی اہل بیت کی محبت کی صورت میں مانگو۔ اس قرآن شریف کی آیہ کریمہ کا یہ مفہوم ہے، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، اور پھر اس حقیقت کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے حدیث پاک میں اس کو اور کھول کر بیان فرما دیا۔ میں آپ کو بتاؤں اگر فضائل اہل بیت پر تقریریں کی جائیں تو یہ 10 دن جو ہم ذکر شہدائے کربلا کی مجلس منعقد کرتے ہیں، یہ 10 دن صرف اور صرف فضائل اہل بیت ہی ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ میں آپ کو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ہم رافضیوں اور شیعوں کے امتیاز کے لیے اپنی محفلیں اس طرح کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو رافضی اور شیعہ ہیں وہ خبیث اپنی مجالس میں صرف شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات سنتے ہیں، فضیلت سنتے ہیں، اور اسی کے اندر صحابہ اکرام کی توہینیں اور گستاخیاں کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو ان کا وروध اور ان کا رد کرنے کے لیے ہم نے اپنی محفلوں کی، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے ہماری محفلوں کی یہ شکل بنا کے رکھی ہے جو ہم جس طریقے سے سنتے آئے ہیں، ترتیب وار۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے
تو فضیلت پر پورے محرم شریف میں صرف فضیلت ہی پر تقریر ہونا چاہیے، ایک محرم سے لے کر کے اور صفر المظفر کا چاند دکھنے تک پورا مہینہ فضیلت پر. وہ فضیلت ہے اہل بیت کی، وہ شان ہے اہل بیت کی، وہ عظمت ہے اہل بیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ له قبرا و مزارا لملائکۃ الرحمہ، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو زیارت گاہ ملائکہ بنا دیتا ہے. جو اہل بیت کی محبت میں جاتا ہے جعل اللہ لہو قبرا و مزارا لملائکۃ الرحمہ، یعنی رحمت کے فرشتوں کے لیے اللہ تعالی اس شخص کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتا ہے جو اہل بیت کی محبت میں جاتا ہے. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ مومن جاتا ہے، وہ شہید جاتا ہے. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالی حضرت جبریل کے ذریعے جنت میں اس کو اس کا مقام اسی دنیا کے اندر دکھا دیا جاتا ہے. یہ اہل بیت کی محبت. اور سیاہ ستہ، آپ حدیثوں کی کتاب جامع ترمذی اٹھائیے، مشکات شریف کے اندر فضائل اہل بیت پر حدیثیں بھری ہوئی ہیں. ترمذی شریف کے اندر حدیثیں بھری ہوئی ہیں، سیاہ ستہ کے اندر فضائل اہل بیت پر حدیثیں بے شمار ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ اگر فضائل اہل بیت پر گفتگو کی جائے تو پورے مہینے تقریریں فضائل اہل بیت پر ہو سکتی ہیں. اگر اسی پر گفتگو کی جائے وہ فضیلت اہل بیت کی. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. یہ بھی حدیث ہے. اور فرماتے ہیں میں امت میں، مسلمانوں میں، اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن شریف اور ایک میری اہل بیت. انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. آقا فرماتے ہیں دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اور فرماتے ہیں یہ دونوں دنیا میں تو ساتھ رہیں گے ہی رہیں گے، کل میدان محشر میں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، جب یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے تو ان دونوں کا دامن پکڑنے والے بھی حوض کوثر پر ان دونوں کے ساتھ مجھ سے ملیں گے. یہ اہل بیت کی عظمت ہے جو ہمارے آقا کے زبان ترجمان سے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا. اور دونوں، اور یہ جو یہ ارشادات نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھل کے اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، کتنا ہی بڑا غازی ہو، کتنا ہی بڑا اپنے آپ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار صاحب تقوی ہو، لیکن اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو محبت سے بولو، نہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار ہے، نہ اس کے روزے کا کوئی اعتبار ہے، نہ اس کے حج و زکات کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کے ایمان کی کوئی قدر و منزلت ہے. اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے اور اگر کوئی خالی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، میرے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے اور قرآن کریم کے مخالف ہے،
کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس شخص کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ دو فرقے ہیں، ایک فرقے کو خارجی کہا جاتا ہے اور ایک فرقے کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ رافضی فرقہ ہے جو صرف اہل بیت کے نام لے کر اور اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک خارجی فرقہ ہے جو اہل بیت کو چھوڑ کر صرف قرآن کریم کو لے کر کے گلی گلی اور شہر شہر گھومتا ہے۔ تو نہ راہ ہدایت پر یہ رافضی فرقہ جو محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور نہ یہ خارجی فرقہ نازی فرقہ ہے۔ اگر کوئی نازی فرقہ ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اہل بیت کا بھی دامن ہے اور قرآن کریم کا بھی دامن ہے، اور وہ ہم اہل سنت ہیں کہ نہ ہم قرآن کے مخالف ہیں اور نہ ہم اہل بیت کے مخالف ہیں۔ ہم اہل بیت کو بھی اپنے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے آیت تو بہت دور کی چیز ہے، ایک نقطے میں ہیر پھیر برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ہم اہل سنت ہیں، فخر کرو اپنی قسمت پر کہ کہیں بھی پیدا ہو جاتے، کسی فرقے میں چلے جاتے، سب کچھ چھوڑ کر رات دن اسی شکر میں اپنی شب و روز گزارو کہ اے مولا تو نے اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت میں اور قرآن کی اتباع اور پیروی میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں دو چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں جب تک میری امت پکڑے رہے گی، ان دونوں چیزوں کا دامن، فرماتے ہیں ہمارے آقا، گمراہ نہیں ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کے سوا جتنی جماعتیں ہیں وہ سب گمراہوں کی جماعتیں ہیں، بددینوں کی جماعتیں ہیں، بد مذہبوں کی جماعتیں ہیں، بعض مرتدین کی جماعتیں ہیں۔ لیکن اگر راہ ہدایت پر اگر نجات پانے والا کوئی فرقہ اور کوئی جماعت ہے، وہ تو جماعت اہل سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی بہت فضیلت ہے۔ آقا فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو چڑھ گیا وہ بچ گیا، اور جو نہیں چڑھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی جو مثال دی ہے وہ ایسا ہی ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے چند ساتھی اس میں بیٹھے رہ گئے، وہی محفوظ رہے، اور جو نہیں بیٹھے گویا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے موقف اور ان کی روش کے خلاف تھے، ان کے مخالف تھے، ان کے باغی تھے، ان کے دین کے دشمن تھے، لہذا وہ تمام کے تمام طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ اگر محفوظ رہے تو وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر انشاءاللہ یہاں پر بھی اپنے دین و ایمان کو بچائیں گے، اور کل میدان محشر میں بھی اہل بیت کے ساتھ حوض کوثر پر جائیں گے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کی فضیلت تو قرآن میں، حدیث میں، ائمہ کی کتابوں میں، محدثین نے بے شمار، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ آئیے حضرات ہم حدیث پاک سے ہم آپ کو بتائیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ کیا ہے؟ آیت مباہلہ۔ اور آگے حضرت سعد ابن وقاص فرماتے ہیں، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، ہمارے اور پیارے آقا
جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور عیسائیوں سے ہمارے آقا کا مباہلہ ہوا. یہ مباہلہ کیا چیز ہے؟ آج کل مباہلے کا بھی بہت شور ہو رہا ہے. جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں وہ بھی مباہلہ میں نکل آئے ہیں کہ چلو تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودیں. مباہلہ کی کنڈیشنیں ہی پڑھنی ہوتی. مباہلہ سمجھ لیجئے مباہلہ کیا ہے؟ جب دو گروہوں میں دلائل سے فیصلہ نہ ہو سکے. ذہن حاضر رہے. دو گروہوں میں دلائل سے جھگڑا ہو, دلائل سے اختلاف ہو کہ صاحب ہم بھی دلائل دے رہے ہیں, مولانا سیف صاحب بھی دلائل دے رہے ہیں, ہم بھی دلائل دے رہے ہیں, مولانا حامد صاحب بھی دلائل دے رہے ہیں, اور نہ یہ ہماری دلیل مان رہے ہیں نہ ہم ان کی دلیل مان رہے ہیں, اور فیصلے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب آتی ہے مباہلے کی صورت. تو جنہوں نے مباہلے کا چیلنج کیا ہے ان سے جا کر پوچھنا, حضرت آپ نے اسلام کے حق ہونے کی کتنی دلیلیں دی ہیں کہ ڈائریکٹ آگ میں کودنے لگے ہو, اور تمہارے جلنے سے یا بچنے سے اسلام کی صداقت کا مدار نہیں ہے. تم جل بھی جاؤ گے تو بھی اسلام جھوٹا نہیں ہے, اسلام سچائی ہے. تمہارے جیسے 365 مولوی جلا دیے جائے کڑھاؤں میں ڈال کر تو بھی اسلام سچا رہے گا. اسلام کسی کے جلنے سے جھوٹا نہیں ہو جائے گا اور کسی کے بچنے سے سچا نہیں ہو جائے گا. اسلام کی صداقت کو, اسلام کی سچائی کو شہدائے کربلا نے جنوایا ہے. تمہارے جیسے چبدی نہ چبدی کا شوربہ آئیں گے اسلام کی صداقت کی دلیل بن کر. ایک بھی دلیل مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت کے لیے نہیں دی, ڈائریکٹ مباہلے پہ آ گئے. تو مباہلہ کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان اگر دلائل سے فیصلہ نہ ہو تب اس کے بعد مباہلے کی صورت آتی ہے کہ تم بھی نکل آؤ اور ہم بھی نکل آئیں. اب اس میں کنڈیشنیں ہیں. دریا میں کود جاؤ, 25 محلہ سے گر جاؤ, آگ میں کود جاؤ, زہر کھا لو, زہر پی لو. یہ مباہلے کی صورتیں ہیں. وہ آپ کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس صورت سے مباہلہ کرتے ہیں. لیکن ایک مباہلہ ہمارے آقا کے زمانے میں بھی ہوا ہے. نجران کے عیسائیوں نے ہمارے آقا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر بحث و مباحثہ شروع ہوا. ہمارے آقا نے دلائل پیش فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بندہ اور رسول ہونے پر, اللہ کی وحدانیت پر, لیکن عیسائیوں نے ایک نہ مانی. پھر اللہ نے فرمایا محبوب یہ اگر مانتے نہیں ہیں تو ایک کام کرو, ان کو مباہلے کا چیلنج دو. مباہلے کا چیلنج. اور تم اپنے بال بچوں کو, گھر والوں کو لے کر میدان میں نکل آؤ اور ان سے کہو کہ یہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل آئے. اور محبوب پھر تم ان کے لیے دعائے ہلاکت کرو, اور اس کے بعد جو سچے ہوں گے بچ جائیں گے, جو جھوٹے ہوں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات کو بلایا, حضرت امام حسن کو بلایا, حضرت امام حسین کو بلایا, حضرت خاتون جنت کو بلایا, اور بلانے کے بعد عیسائیوں کے مقابلے میں آپ آیت مباہلہ کے پیش نظر اس نورانی قافلے کو اپنی چادر پاک کے اندر سمیٹتے ہیں اور ایک آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں, یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے مولا یہ میری اہل بیت ہے اور ان سے تو ہر نجاست کو دور کر کے ان کو پاک و صاف کر دے. اب آیت کریمہ, اس آیت کریمہ سے
حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے اپنے شہزادوں کو، خاتون جنت کو، مولا کائنات کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ کر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اب حدیث پاک سے ثابت ہو گیا اہل بیت کون ہیں؟ ذرا محبت سے بولیں، حضرت مولا کائنات اہل بیت ہیں، خاتون جنت اہل بیت ہیں، حضرت امام حسن اہل بیت ہیں، حضرت امام حسین اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک چیز میں آپ کو روک کر کے بتا دوں، کچھ چیزیں آپ ذہن نشین بھی کر لیا کریں، مجھے معلوم ہے پوری تقریریں کسی کو یاد نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ ذہن نشین بھی کر لیا کریں۔ یہاں پر حدیث پاک میں فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ ہمارے آقا کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے ہیں، اور صلح کلی مولوی اسی کو ثبوت بناتے ہیں، دیکھو نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے۔ یہ نبی کی شان نہیں کہ کسی کو بد دعا دیں، اور نبی کی دعا بد نہیں ہوتی ہے، کسی کو بد دعا نہیں دیتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کو دعا دیتے ہیں۔ مولوی اسی کو آج تک نہیں سمجھ پائے ہیں، آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے نبی کسی کو بد دعا نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، مسلمانوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں بلکہ بد دعا نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی دعا ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں نبی نے دعائیں دی ہے، کافروں کو بھی دی ہے، لیکن وہ دعا نہیں بلکہ دعائیں ہلاکت ہے، ان کے ہلاکت کی دعا ہے۔ تو کسی مسلمان کو نبی کی دعا کو بد دعا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو دعائے ہلاکت کہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دعائے ہلاکت۔ اور ہمارے آقا نے بہت سارے مقام پر کفار و مشرکین کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے، جنگ بدر میں فرمائی ہے دعائے ہلاکت کہ مولا یہ چند ہے، اتنے ہی ہے، ان کے بعد تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ ان تمام ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کے لیے ہمارے آقا نے دعائے ہلاکت فرمائی۔ تو اگر کوئی صلح کلی مولوی یہ کہے کہ نبی نے تو کسی کو بد دعا نہیں دی، تم کیوں کسی کو برا کہتے ہو، تو اس کا مطلب لوگوں یہ نہیں ہے کہ نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی، بلکہ بری دعا نبی نہیں دیتے ہیں، اور نبی کی دعا بد نہیں ہوتی ہے بلکہ دعائے ہلاکت ہوتی ہے، جو کفار و مشرکین کے لیے ہوتی ہے، دشمنان خدا و رسول کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہمارے آقا نے متعدد مقامات میں، وہ حدیثوں میں موجود ہے کہ ہمارے آقا نے دعائے ہلاکت کفار و مشرکین کے لیے دی ہے۔ تو ہمارے آقا آیت مباہلہ نازل ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں عیسائی مانے نہیں، ہمارے آقا کے دلائل و براہین، تب اللہ نے فرمایا لے آؤ تم اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو۔ اب ہمارے آقا نے اپنے اس خاندان نبوت کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹا اور میدان میں نکل آئے۔ ذرا محبت سے بولیں۔ ادھر عیسائیوں کے سردار اسقف نے دیکھا تو عیسائیوں سے کہنے لگا بھاگ جاؤ، تحقیق میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ نورانی چہروں والے اگر پہاڑ کو حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، اگر انہوں نے تمہارے حق میں دعا کر دی تو قیامت تک روح زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا۔ اور یہ نورانی چہرے دیکھ کر سارے عیسائی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ توحید اللہ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا نبی، رسول، محبوب، بندہ ہونے پر روشن دلیل ہمارے آقا کا یہ نورانی گھرانہ۔ تو یہاں
ہم کو ہمارے آقا سے اور آیت مباہلہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت یہ ہیں جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. یہ نبی کی اہل بیت اور نبی کا گھرانہ ہے. جہاں جہاں حدیثوں میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت مجھ سے ہے اور میں اہل بیت سے ہوں, اور جس نے میری اہل بیت کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اہل بیت کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, تو اہل بیت سے یہی نفوذ قدسیہ مراد ہے جو اہل بیت ہے. اور یہ آیت مباہلہ ہمارے آقا پر یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی اور ہمارے آقا اپنے اس نورانی قافلے کو لے کر گئے میدان میں, عیسائی بھاگ کھڑے ہوئے, کوئی سامنے نہیں آیا. تو مباہلہ اس کو کہتے ہیں. ایسے ہی نہیں کوئی بھی مباہلے کا چیلنج دے کے ہیرو بن جائے. ہمارے ہیرو شہدائے کربلا ہیں, ہمارے ہیرو حضرت علی اکبر ہیں, ہمارے ہیرو حضرت علی اصغر ہیں. ہم کسی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, یہ ڈاکو چور مکار عیار موبائل کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے تم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان مولویوں سے اور ان غنڈوں سے ہوشیار رہو اور ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ تم کو ابھی اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں, اپنا عاشق بنا رہے ہیں. جب تم ان کے عاشق ہو جاؤ گے تب پھر تمہیں مذہب اسلام کے وہ چیزیں جو تمہارے معمولات میں معمولات اہل سنت اور تمہارے بزرگوں تمہارے اسلاف کے جو طریقے رہے ہیں, پھر تم کو یہ دھیرے دھیرے ان طریقوں سے ہٹائیں گے, پھر تم کو یہ گمراہ کریں گے. پہلے یہ اپنا تم کو گرویدہ بنا رہے ہیں, عاشق بنا رہے ہیں چمک دھمک سے, اور اس کے بعد پھر تم کو گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے اہل سنت کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور علماء حق, علماء ربانیین کی تقریریں سننے اور ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں یاد رکھو, آپ سوچتے ہوگے نا کہ بڑا عجیب یہ کیا طریقہ ہے, لیکن گمراہ ہوئے ہیں, انہی مولویوں نے گمراہ کیا ہے. یاد رکھیے گا, دین کی آبیاری, دین کا تحفظ مدارس اور خانقاہوں سے ہوا ہے, لیکن دین کا نقصان جتنا مدارسوں سے اور خانقاہوں سے ہوا ہے اور دوسری جگہ سے نہیں ہوا ہے. یاد رکھیے گا, دین کی بقا اور دین کا تحفظ بھی مولوی مولانا اور پیروں نے کیا ہے, لیکن آج کی تاریخ میں جتنا نقصان مولوی اور پیروں نے دین کا کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے. یاد رکھیے گا, قیامت قریب ہے, قرب قیامت ہے. اپنے ایمان کے خود محافظ بنو, کسی کے چکر میں مت پڑو کہ فلانے حضرت ہمارا ایمان بچائیں گے, فلانے مفتی صاحب بچائیں گے. خود اپنے ایمان کے محافظ بنو, خود اپنے ایمان پر پہرا دو, تب تمہارا ایمان بچے گا. اور تم ہمارے پیچھے پڑ گئے, مولانا سیف صاحب کے پیچھے پڑ گئے اور مولانا حامد صاحب کے پیچھے پڑ گئے یا کسی پیر صاحب کے پیچھے پڑ گئے, یہ ہمارا ایمان بچائیں گے, تو جب تک حق پہ رہیں, جب تک ساتھ رہو. ساتھ میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں, نہیں. جب تک مسلک اعلی حضرت پر ہو, مولانا سیف صاحب ہمارے سر کے تاج ہو, اور جیسے ہی مسلک مذہب شریعت مسلک اعلی حضرت سے ہٹے تو کوئی جھومر ٹیکا تھوڑا نہیں لٹک رہا ہے تمہارے اندر. ارے بھائی, داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ یہ شریعت اور مسلک اعلی حضرت ہی کی بنیاد پہ تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے, ورنہ بہت تیرے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی ٹوپی والے, جو داڑھی بھی ہے, ٹوپی ہے, کرتا پاجامہ ہے, لیکن نیچے بیٹھے ہیں, یہ اوپر بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ مسلک اعلی حضرت پر ہیں, اور جس دن مسلک اعلی حضرت پر نہ رہیں وہ نیچے بیٹھنے کے بھی لائق نہیں رہیں گے. تو یہ عزت, یہ عظمت, یہ مقام, یہ مرتبہ مسلک اعلی حضرت پر رہنے کی وجہ سے ہے. تو اہل بیت اور ہمارے آقا آیت مباہلہ میں جو مباہلے کی صورت ہے, وہ مباہلے کی صورت حال ہمارے دور میں بھی پیش آئی,
علماء مفسرین ہمارے اسلاف اکابرین بزرگان دین نے بھی مباہلے کیے، جنگیں جیتی اور مباہلے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کی یہ تمنا نہیں تھی کہ مباہلے کا چیلنج دے کر میں ہیرو بن جاؤں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام اہل سنت کے ایمان کا تحفظ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد آئی اور مباہلے میں کامیاب ہوا۔ اور جو ہیرو بننے کے لیے مباہلے کا چیلنج کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں جل ہی جائے گا، بچے گا نہیں۔ ہاں بھائی، ہیرو بننے کا ہے، ہیرو مت بنو۔ جو ہیرو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے، اور جو زیرو ہوتا ہے وہی ہیرو ہوتا ہے۔ تو ہیرو مت بنو، زیرو بنو۔ زیرو کی حیثیت ہے، ہیرو کی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرات، اہل بیت کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ہمارے نبی کے گھر والے ہیں۔ اور انہی شہزادوں کے بارے میں ہمارے تمہارے پیارے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ان کی محبت میری محبت ہے۔ اور ایک مقام پہ تو فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کری مولا تو اس سے محبت فرما۔ اہل بیت سے جس نے محبت کی، آقا فرماتے ہیں مولا تو اس سے محبت فرما۔ جس نے حسن حسین سے محبت کی مولا تو اس سے محبت فرما، اور جس نے حسن حسین سے دشمنی کی مولا تو اس سے دشمنی کر۔ پتہ کیا چلا کہ دین اسلام شریعت کا مدار محبت اہل بیت پر ہے، نماز روزے پر نہیں ہے، حج و زکوٰۃ پر نہیں ہے۔ دین و اسلام و سنیت کا مدار قرآن شریف کی آیتیں اور بے شمار حدیثیں اس پر شاہد ہیں کہ دین و اسلام کا مدار محبت اہل بیت پر ہے، اہل بیت کی محبت پر ہے۔ اور اس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ دو ہمارے نبی کے ایسے محبوب شہزادے ہیں، ایسے محبوب شہزادے ہیں کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا سے کا دنیا سے جب ظاہری پردہ ہو گیا، ہمارے آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو جب کبھی بھی صحابہ کو اپنے آقا کی یاد آتی، ان دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ بیان فرماتے ہیں ناپ سے لے کر کے، سر سے لے کر ناپ تک، سینے سے لے کر ناپ تک حضرت امام حسن میرے آقا کے جو ہے شبیہ تھے، مشابہ تھے، اور ناپ سے لے کر قدم شریف تک حضرت امام حسین ہمارے آقا کے شبیہ تھے۔ تو صحابہ بیان فرماتے ہیں جب کبھی ہمارے آقا کی ہم کو یاد آتی، دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیا کرتے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کی محبت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کے سب سے بڑے نواسے ہیں، سب سے بڑے۔ اور یہ جو جنگ کربلا ہے، میدان کربلا کی جنگ ہے، اور یہ جتنی بھی لڑائی ہے اور اب سے لے کر قیامت تک، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری حیات سے شروع ہو گئی تھی، لیکن ہمارے علماء نے اور بالخصوص ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس پر گفتگو کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ ہم کو اس میں کچھ جاننے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان تمام معاملات کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی، اور 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یاد رکھیے گا کتنا؟ 15 رمضان المبارک، اور ہجرت کو 3 سال ہوئے، 3 ہجری ہمارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حضرت امام حسن کو پیش کیا گیا، زرد کپڑے میں لپیٹ کر۔ ام سلمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیلے کپڑے میں، زرد کپڑے میں. ہمارے آقا نے فرمایا میرے بیٹے کو پیلے کپڑے میں کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ پیلا کپڑا نکالا، ایک سائڈ میں کیا، سفید کپڑا منگوایا، اس میں اپنے شہزادے کو لپیٹا. داہنے کان میں آذان فرمائی، بائیں کان میں اقامت. اور 7ویں دن ہمارے آقا نے حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا. 7ویں دن. اس لیے جب عقیقہ مسلمانوں کے گھر میں ہوتا ہے تو سنت طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. یہ سنت طریقہ ہے، محبوب طریقہ ہے اور محبوب کا طریقہ ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا. 15 رمضان 3 ہجری میں حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی اور 5 شعبان المعظم اور 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس جو ہمارے آقا کے چچا تھے، حضرت عباس بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ محترمہ، ہمارے آقا کی چچی جان، آپ نے آ کر کے حضرت ام الفضل نے ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے خواب بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا جو میری گود میں آ کر کے گرا ہے. میرے آقا جب وہ خواب سنتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں مبارک ہو، خاتون جنت کے گھر لڑکا پیدا ہونے والا ہے. اور وہی ہوا. اور اس خواب کی تعبیر ہمارے آقا نے فرمائی کہ خاتون جنت کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور تمہاری کفالت میں دیا جائے گا. یہی ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی کفالت فرمائی، آپ کو دودھ پلایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری، 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت اور 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی ولادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ اہل بیت، یہ وہ شہزادے ہیں. آپ سیاہ ستہ کی کتابیں اٹھائیے، حدیثوں کی کتابیں اٹھائیے، ترمذی شریف، مشکات شریف کے اندر حدیثیں بھری ہوئی ہیں ان دونوں شہزادوں کی فضیلتوں میں. ان دونوں شہزادوں کی فضیلت پر ہمارے آقا اتنی محبت فرماتے ہیں. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، جس کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کے راوی حضرت جابر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیگر صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو کاندھوں پر بیٹھا کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. آج کسی کا بیٹا یا پوتا یا نواسا اپنے بیٹے کو کاندھے میں لے کر گلیوں میں گھومنا تو دور کی چیز، اپنے گھر میں اپنے کاندھے پر نہیں بیٹھائے گا. لیکن محبوب کا انداز دیکھو، اپنے شہزادوں کے لیے پیار دیکھو، اپنے شہزادوں کے لیے کہ ہر ایک انسان اپنی بیٹی کے بیٹے کو نواسا کہتا ہے. لیکن یہ امام حسن اور امام حسین کی فضیلت ہے کہ میرے آقا نے اپنے نواسوں کو کبھی نواسا نہیں بلکہ بیٹا ارشاد فرمایا ہے. میرے بیٹے ہیں. اور کیوں نہ ارشاد فرماتے کہ ایک مقام پر صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا اپنے داہنی جانب حضرت امام حسین کو اور بائیں جانب آپ اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی حضرت امام حسین کو پیار فرماتے، کبھی حضرت ابراہیم کو پیار فرماتے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے کے آئے اور لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں شہزادوں کو آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، لہذا ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو بلایا ہے، یاد کیا ہے. اب ہمارے آقا نے اتنا سنا، کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے اور نگاہ نبوت، چشمان نبوت پر آنسو جاری ہے. کبھی حضرت امام حسین کو دیکھتے، کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے اور سوچتے کہ اگر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر میں دیتا ہوں تو یہاں یہ حضرت ابراہیم کو دیتا ہوں تو ابراہیم کے جانے سے خالی مجھے تکلیف ہوگی، لیکن
اگر میں اپنے نواسے شہزادے امام حسین کو دیتا ہوں تو خالی مجھے نہیں میری شہزادی خاتون جنت کو بھی تکلیف ہوگی، اور یہ مجھے گوارا نہیں کہ میری شہزادی خاتون جنت کو تکلیف ہو۔ لہذا ہمارے آقا نے حضرت امام حسین کے فدیے میں اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ابراہیم کو امام حسین کے فدیے میں دیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد، اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم جو ہمارے آقا کے شہزادے ہیں ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بار بار ہمارے آقا حضرت امام حسین سے فرمایا کرتے تھے، بیٹا تو وہ ہے جس کو میں نے اپنے بیٹے کو فدیہ دے کر کے بچایا ہے، تو وہ ہے۔ اور حضرت امام بھی بہت فخر فرماتے تھے، کبھی کبھی ارشاد فرماتے میں وہ ہوں جس کو نانا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے مجھے بچایا ہے۔ سوچو اپنی اولاد کو جس نواسے کے فدیے میں قربان کر دیا ہو، سوچو وہ بیٹا اپنے بیٹے سے بھی کتنا محبوب اور عزیز ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن، چونکہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو دروازہ ہے نا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا دروازہ، اور دونوں شہزادے، دونوں لخت جگر، دونوں نور نظر عالم بچپنا ہی میں مسجد نبوی شریف میں کھیلا کرتے تھے۔ قربان جاؤ ان شہزادوں کی عظمت پر۔ ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو تالاب میں کھیلتے ہیں، روڈوں پہ کھیلتے ہیں، سڑکوں پہ کھیلتے ہیں، نالی اور کیچڑ میں کھیلتے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، یہ خاتون جنت کے لخت جگر ہے، یہ مولا علی کے نور نظر ہے کہ جن کو کھیلنے کے لیے کوئی عام جگہ نہیں بلکہ مسجد نبوی ملی ہے۔ اور کھیلنے کا انداز کوئی یوں ہی نہیں کھیلتے۔ مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی اپنے نبی کے، اپنے نانا کے کاندھوں پر کھیلتے۔ حدیثوں میں آیا ہے، حدیثوں میں، یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، بخاری شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر متعدد جگہ یہ حدیثیں آئیں۔ ایک جگہ تو حضرت عمر فاروق اعظم راضی ہیں کہ ہمارے آقا حالت نماز میں ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تشریف لائے اور کود کر ہمارے آقا کے اوپر چڑھ گئے۔ بہت دیر ہو گئی سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک صحابی تھے جو نابینا ہیں، ان کو یہ خیال آیا کہ شاید مجھے آواز نہ آئی ہو اور ہمارے آقا نے سجدے سے سر اٹھا لیا ہو۔ تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، دونوں شہزادے ہمارے آقا کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، دونوں شہزادے ہمارے آقا کے اوپر سوار ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہمارے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تو آہستہ سے دونوں شہزادوں کو اپنے بغل میں کر لیا۔ محبت سے بولو، ارے شہزادے ہوں تو ایسے، سبحان اللہ، یہ شہزادے ہیں نماز میں، حالت نماز میں۔ یہ وہابی، یہ دیوبندی اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتا ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز باطل، بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ دیکھ مصطفیٰ کے خیال میں حسنین کریمین ہے، اور حسنین کریمین کوئی نبی نہیں بلکہ امتی ہے۔ تو جب امتی نبی کے خیال میں آئے تو نبی کی نماز ہو سکتی ہے، تو امتی کے خیال میں اگر نبی آ جائے تو امتی کی نماز کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دونوں شہزادوں کو اپنے بغل سے اٹھایا اور آہستہ سے کھڑا کر دیا۔ حدیث روایت کرتے ہیں صحابی، اس کے بعد پھر ہمارے آقا جب سجدے میں گئے پھر چڑھ گئے،
نماز عشاء تھی غالباً، نماز عشاء، اور نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو معلوم نہیں تھا، نئے نئے آئے تھے، انہوں نے روکا، شہزادوں کو روکنا چاہا، اشارہ کرنا چاہا۔ نماز کے بعد ہمارے آقا نے فرمایا کس کی ہمت ہوئی ہے ہمارے شہزادوں کو روکنے کی؟ کس کی ہمت ہے؟ یہ میرے شہزادے جب میری پشت پر سواری کیا کریں تو کوئی روکنا نہیں۔ اور یہی تک نہیں، حدیثوں میں آیا کہ ہمارے آقا جب حالت قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے نا، 4 انگل کا مستحب ہے۔ کسی مولانا کو اگر ایسے دیکھ لو گے تو فتویٰ نہیں لگانے لگنا، مستحب ہے، لیکن اتنا مستحب نہیں ہے، اتنا نہیں ہے۔ ہمارے آقا حالت قیام میں کھڑے ہوتے تھے اور حسنین کریمین جب نکلنا چاہتے تھے تو ہمارے آقا اپنے قدم شریف کو کشادہ کر لیا کرتے تھے تاکہ آسانی سے نکل جائیں۔ ادھر سے نکلتے تھے ادھر جاتے تھے، پھر ادھر سے نکلتے تھے ادھر آتے تھے، پھر ادھر سے نکلتے تھے ادھر آتے تھے۔ عظمت دیکھو، رفت دیکھو شہدائے کربلا کی، حسنین کریمین کی، ان کی عظمت، ان کی فضیلت۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ نمازیں قربان کی جا رہی ہیں، سجدے قربان کیے جا رہے ہیں، یوں ہی نہیں، یہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے۔ جس نماز کو، جس سجدے کو مصطفیٰ نے اپنے نواسوں کے لیے قربان کیا، انہی نواسوں نے میدان کربلا کے اندر انہی سجدوں کی عزت و آبرو بچائی ہے، اسی نماز کی عزت و آبرو بچائی ہے۔ آج تم نماز پہ کھڑے ہو کر جو حافظ حفاظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو آج منبر پر کھڑے ہو کر مولوی مولانا تقریر کرتے ہیں، مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، یہ شہدائے کربلا کا صدقہ ہے۔ ورنہ نہ مصلی پہ نماز ہوتی، نہ مسجد میں اذان ہوتی۔ دڑمنڈا فاسق شرابی جواری زانی نماز پڑھاتے ہوتے اور بددین بد مذہب گمراہ اذانیں دیتے ہوتے۔ اگر میدان کربلا کے اندر میرے آقا امام علی مقام نے اپنی شہادت دے کر کے مذہب اسلام کی آبیاری نہ کی ہوتی، آج ہم اہل سنت جو آج تھوڑی سی داڑھی کٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ نظریہ کہاں سے ملا؟ یہ کربلا سے ملا ہے۔ اگر کوئی اعلانیہ امام جھوٹ بولے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ نظریہ ہمیں میدان کربلا سے ملا ہے۔ اگر یہی لڑائی نہ ہوتی، یہ شہادت نہ ہوتی، تو کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، شراب پی کر کھڑا ہو جاتا، زناکار کھڑا ہو جاتا۔ لیکن آج بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے 10 بار سوچتے ہیں، 10 بار سوچتے ہیں۔ کیوں؟ عوام کو یہ نظریہ مل گیا میدان کربلا سے کہ شرابی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، زانی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جھوٹے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، امانت میں خیانت کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ نظریہ، یہ ذہن تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ میدان کربلا سے ملا ہے۔ تو یہ جو تیاری ہو رہی ہے، یہ کبھی کاندھوں پر، کبھی دوش مبارک پر، کبھی حالت سجدہ میں اپنے اوپر اپنے نواسوں کو، اپنے شہزادوں کو سوار کر رہے ہیں، یہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض خارجی رافضی اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو الگ گنتے ہیں اور الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام اہل بیت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بے پناہ۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شہزادے کا نام ابو بکر رکھا، ایک شہزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ اور میدان کربلا کے اندر بات یاد آ گئی تو سن لو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 صاحبزادے، کتنے؟ 6 صاحبزادے اپنے چچا حضرت امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کا نام تھا حضرت حسن، حضرت زید، حضرت طلحہ، حضرت قاسم
اور حضرت عبداللہ. یہ حضرت امام حسن رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے جنہوں نے میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا. اور حضرت مولا کائنات کے زمانے میں بعد نماز عصر حضرت صدیق اکبر اور مولا کائنات چہل قدمی فرماتے ہیں. حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں, حضرت صدیق اکبر نے امام حسین کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر سوار کیا اور ارشاد فرمایا میرا باپ تجھ پر قربان. حضرت مولا کائنات ہنسنے لگے. ایسی محبت صحابہ کی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت امام حسن میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. جلال میں آ گئے, نبی کے شہزادے ہیں, ساری کائنات ان کے در سے پلتی ہے, کھا رہی ہے, دنیا پل رہی ہے. جلال میں آ کے فرما دیا اے عمر کہ بیٹے تیرا باپ میرے نانا کا غلام. محبت سے بولے. جلال میں آ گئے اور کوئی جھوٹی بات تو نہیں, سچی بات ہے. کائنات ان کے در سے پلتی ہے. آ کر کے روتے ہوئے آئے, عرض کرنے لگے بابا جان امام حسین نے کہا تمہارے باپ ہمارے نبی کے غلام. کہا اچھا ایسا کہا ہے. کہا ایسا کہا. کہا چلو. وہ سمجھے ابھی بدلہ لینے جا رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم بدلہ دینے نہیں بدلہ لینے جا رہے ہیں. شہزادے کے پاس پہنچے, پوچھا کیا کہا. ہم نے کہا تمہارے باپ ہمارے نانا کے غلام. کہا آپ نے ایسے ہی کہا. کہا ہم نے ایسے ہی کہا. کہا لکھ کے دے سکتے ہو. کہا لکھ کے دے سکتے ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. حضرت عمر ہمارے نانا کے غلام. پرچہ لیا, سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا میرا کام ہو گیا. شہزادے نے سند دے دی کہ میرے نانا کے غلام حضرت عمر ہیں. اب کوئی خارجی مرے, کوئی رافضی جلے, صحابہ اکرام کا تعلق تو جیسا زمانے رسالت میں تھا اہل بیت سے, وہی تعلق آخری وقت تک صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ تھا. نہ صحابہ اہل بیت سے الگ تھے اور نہ اہل بیت صحابہ سے الگ تھے. لیکن ان خبیثوں نے, ان مردودوں نے اہل سنت کے اندر گمراہیت پھیلائی ہے اور من گڑت حدیثیں, من گڑت روایتیں, جھوٹی حدیثیں لا کر کے گڑھ کر کے اب ہمیں اہل سنت میں سنانا شروع کی ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ اکرام اہل سنت کے باغی تھے. اب وہ صحابہ اکرام اہل بیت کے باغی تھے. معاذ اللہ, یہ خباثت پھیلائی ہے. لیکن حضرت امام حسین اور اہل بیت اکرام سے صحابہ اکرام بے پناہ محبت, اسی لیے دونوں شہزادوں کو کھڑا کر کے اپنے آقا کا دیدار کرتے تھے, زیارت کرتے تھے. اور یہیں تک نہیں, شہزادوں کا رونا جس مصطفیٰ کو برداشت نہ ہو, خاتون جنت سے فرماتے ہیں کہ اے خاتون جنت میرے ان شہزادوں کو رونے نہ دیا کرو, یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, لہذا ان کو رونے نہ دیا کرو شہزادوں کو. اور میرے آقا اپنے کاندھوں پر سوار رکھ کے سواری کرتے, روایت کرتے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے شہزادے سواری کتنا عمدہ ہے, سواری کتنی پیاری ہے, سواری کتنی عمدہ ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے عمر سواری دیکھی, سوار نہیں دیکھا, سوار کتنا عمدہ ہے. اور میرے آقا سجدے میں جاتے تو حضرت امام حسین, حضرت امام حسن کے بارے میں بعض روایتیں آئیں, بعض دونوں کے بارے میں اور بعض امام حسین کے بارے میں, تسبیح کو لمبا کر دیا کرتے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, دونوں شہزادے گرتے 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 قریب آتے, خطبہ بند کیا اور آگے بڑھ کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں لا کر بیٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اسی مقام پر حدیث میں آیا ہمارے آقا نے جب خطبہ بند کیا دونوں شہزادوں کو اپنے زانوئے پاک پہ بیٹھا کر بارگاہ مولا میں دعا کی, مولا میں مصطفیٰ ان سے محبت کرتا ہوں اور اے مولا تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان شہزادوں سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما. اسی مقام پر میرے آقا نے خطبہ چھوڑ کر کے اپنے شہزادوں کو اٹھایا
اور ساتھ میں ارشاد فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے بال بچے تمہارے لیے امتحان ہیں. لیکن کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے آقا کے خطبے میں کوئی فرق آیا ہو، ہمارے آقا کے سجدے میں کوئی فرق آیا ہو، ہمارے آقا کے قیام میں کوئی فرق آیا ہو، ہمارے آقا کے رکوع میں کوئی فرق آیا ہو. جو رکوع جو قیام ہمارے آقا نے اپنے نوازوں کے لیے قربان کیا، ان شہزادوں نے میدان کربلا کے اندر ہمارے آقا کی عبادت و ریاضت اور بزرگی کا ایسا پاس اور لحاظ کیا کہ اس کی عزت و آبرو بچانے کے لیے قیامت تک کے لیے انتظام فرما دیا ان شہزادوں نے میدان کربلا کے اندر. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، اور جو ان میں سوار ہو گیا بچ گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بہت فتنہ ہوا، بہت فتنہ فساد ہوا، بہت تلواریں چلی، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں. اور میرے آقا نے جب حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی اسی موقع پر ارشاد فرما دیا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، سید سردار ہے، اسی موقع پر فرما دیا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن، اس کے ذریعے اللہ تعالی دو جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے راشدین میں شمار فرماتے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ چلے گی. کتنی؟ 30 سال تک، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی. تو علماء محدثین مفسرین نے چاروں خلفائے راشدین کی زندگی جوڑی، اس کے اندر حضرت امام حسن کے 6 ماہ اور کچھ دن جب شامل کیے تبھی 30 سال جا کر پورے ہوتے ہیں. ذرا محبت سے بولے. تو خلافت راشدہ کا جو شرف ہے وہ حضرت امام حسن کو بھی حاصل ہے، اور آپ کی شہادت پاک زہر سے ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ دونوں شہزادے ہیں نا اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مظہر اتم ہیں. کیسے؟ ہمارے آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمارے آقا کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا. ہمارے آقا بھی شہید ہیں، اور یہ شہادت ہمارے آقا کے سیرت میں، ہمارے آقا کے وجود میں شہادت کی 2 قسمیں جو علماء بیان فرماتے ہیں، شہادت جہری اور شہادت سری. اور ان دونوں شہادتوں کا وجود ہمارے آقا کی ذات پاک سے ہوا، اور ہماری آقا کے ذات کے مظہر ہمارے آقا کے دونوں شہزادے ہیں. اور ہمارے آقا کی شہادت کا جو ظہور ہوا وہ دونوں شہادتوں کا ظہور پہلے ہمارے آقا کے وجود سے ہو چکا ہے. تو جب یہ دونوں شہزادے اپنے نانا جان کے مظہر ادب ٹھہرے تو دونوں شہزادے ایک سری شہادت کے مظہر ہوئے اور ایک جہری شہادت کے مظہر ہوئے. ہمارے آقا کو شہادت سری کی یہ صورت ملی کہ ہمارے آقا کو ایک عورت نے زہر آلود گوشت دے دیا تھا کھانے کے لیے. ہمارے آقا نے اس کو تناول فرما لیا. گوشت نے گواہی دی یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں. اس کی حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک صحابی نے جو ہمارے آقا کے ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے وہیں کھایا، ان کا وہیں انتقال ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا ہے جب تک جس مقصد کے لیے بھیجتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا ہے. ہمارے آقا نے زہر آلود گوشت کھا لیا، ہمارے آقا کو کچھ نہیں ہوا. نظام قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اس کو شہزادوں کو اپنے محبوب کا مظہر اتم بنانا تھا. اب جب دنیا سے ہمارے آقا تشریف لے گئے حدیثوں میں آیا کہ ہمارے آقا کو وہی زہر کا اثر
اللہ کی قدرت، مرتبے دینا، مقام دینا، عزت دینا اس رب کے دستے قدرت میں ہے۔ وہابی جلے مرے، دیوبندی سڑے، ارے محبوب کا مرتبہ اس کے رب نے بڑھایا، محبوب کی شان ان کے رب نے بڑھائی۔ اب کسی کی اوقات کیا ہے جو کم کرے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ابے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب میں اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ کی قدرت، جب ہمارے آقا کو دنیا سے جانا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہی زہر کا اثر، جو آپ نے گوشت، زہر آلود گوشت کا لقمہ کھایا تھا، اس کا اثر اب ہوا جب مصطفیٰ کی زندگی پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا اثر ہمارے آقا کے ظاہری زمانے میں کیا تاکہ محبوب کو شہادت سری سے فیضیاب کر دیا جائے۔ کوئی چیز نہیں جو محبوب کے وجود میں، محبوب کی ذات میں رب نے پیدا نہ کر دی ہو، کوئی خوبی ایسی نہیں کہ جو محبوب میں نہ ہو، کوئی حسن ایسا نہیں جو محبوب میں نہ ہو، کوئی جمال ایسا نہیں جو محبوب میں نہ ہو، وہ کوئی کمال ایسا نہیں جو محبوب میں نہ ہو۔ ہر کمال، ہر جمال، ہر حسن، ہر خوبی محبوب میں موجود ہے۔ بچی تھی شہادت، اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی۔ اور شہادت چہری، ایک جنگ کے موقع پر ہمارے آقا کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اس سے خون بہا، ہمارے آقا کا دندان مبارک شہید ہوا اور خون بھی بہا۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین، یہ شہادت جہری ہے۔ اور یہ دونوں شہزادے ان دونوں شہادت کے مظہر ہیں۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور زہر سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت امام حسین میدان کربلا میں یزیدیوں سے جنگ کر کے خون بہا کے جانے شہادت نوش فرمایا۔ وہ شہادت جہری کے مظہر ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، اور یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کر دوں، بعض علماء آپ کی اہلیہ جادہ کو اس بات کا مجرم قرار دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، لیکن بعض علماء اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، نہیں، غلط ہے۔ اس لیے جب حضرت امام حسن نے کسی کا نام نہیں بتایا، اگر بتایا ہے تو دکھاؤ، اور جب امام حسن نے نہیں بتایا تو تم کون ہوتے بتانے والے؟ جب زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے ہو کر کے باہر نکل رہے تھے خون بن کر۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، ارشاد فرمایا، بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا؟ سوچو مسلمانوں، یہ اہل بیت ہے، جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، اور جانتے بھی ہیں زہر کس نے دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں ہاں بھائی جان میں قتل کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا تو میں نام نہیں بتاؤں گا، جس کے اوپر میرا شک ہے اگر واقعی وہی ہے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ محبت سے بولو، ایسی دیانت داری، ایسا حسن اخلاق کرنے والے پھر ان پر الزام لگایا جائے کہ میدان کربلا میں کرسی کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ ان پر الزام لگاتے ہیں یہ خارجی وہابی، یہ خبثائے زمانہ، یہ کہتے ہیں کہ جنگ کرنے گئے تھے اقتدار کے لیے، شہرت کے لیے، کرسی کے لیے، پاور کے لیے، ایسے شہزادوں پر الزام لگاتے ہیں۔ فضیلت کا سننا اس لیے ضروری ہے کہ جب فضیلت سن کے واقعات کربلا سنو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی بلکہ اسلام و کفر کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا
کیا تم قتل کر دو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں میں قتل کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر جس کے اوپر مجھے گمان ہے، شک ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا تو میری وجہ سے بلا وجہ ایک بے قصور مارا جائے گا۔ ایسے عادل، ایسے انصاف پسند، ایسے منصف کائنات میں، تاریخ میں تمہیں نہیں ملیں گے۔ زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو کے الٹی کے ذریعے خون باہر نکلتا رہا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، قفس انصری سے آپ کی روح پاک پرواز کر گئی، اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن اس شخص کا نام نہیں بتایا جس کے اوپر شک تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے چند لمحہ پہلے حضرت امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جانا، اگر وہ نانا جان کے پہلو میں لیٹانے کی اجازت دیں تو وہاں دفنا دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو جھگڑا نہیں کرنا۔ بقی شریف کے اندر میری والدہ کے قدموں پہ مجھے دفنا دینا۔ یہی ہوا، حضرت امام حسین تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، یہ حجرہ تمہارا، نانا تمہارے، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے فتنہ فساد کرنا چاہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کی وصیت کے پیش نظر آپ کو بقی شریف میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر انوار کے پاس قبہ عباسی میں، جس کو بعد تک قبہ عباسی کہا جاتا رہا، بعد میں نجدی حکومت نے اس قبہ عباسی کو ڈھا کر اور اہل بیت کی مزاروں پر بلڈوزر چلوا کر اس کو زمین دوز کرا دیا تھا معاذ اللہ۔ اسی قبہ عباسی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت البقی شریف کے اندر آستانہ ہے۔ ان شہزادوں نے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام چیزوں کا حق ادا کیا جو نانا جان نے بچپنے میں کیا تھا۔ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور محبت بھی اسی لیے کہ وہ شہزادے نہیں، وہ اسلام کی آبیاری تھے، وہ شہزادے نہیں، وہ مذہب اسلام کی عزت و آبرو تھے۔ ہمارے آقا صرف شہزادوں سے نہیں بلکہ مذہب اسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے شہزادوں کو کبھی دوشے پہ بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی آپ اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے۔ شہزادوں نے عرض کیا کہ بابا جان لوگ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنے شہزادے کو اپنے دوشے مبارک پر سوار کر لیا اور اپنی زلف عنبری شہزادوں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ اونٹوں پر سوار کرتے ہیں، لوگ شہزادے تم ہمارے اوپر سواری کرو۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ اپنے نانا جان کی دوشے پاک پر سواری کیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی ہمارے آقا کی ان شہزادوں سے، اسی لیے فرمایا ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت اصل ایمان ہے۔ ان سے نفرت کر کے، ان کی دشمنی کر کے، ان کی گستاخی کر کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ انہی شہزادوں کی محبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب تم اپنی دعوت، حق و صداقت کا جو پیغام جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تم نے اپنی امت تک پہنچائے ہیں، ان کا بدلہ تم ان شہزادوں کی محبت کی صورت میں اپنی امت سے طلب فرماؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے، اللہ کے محبوب نے وہ ارشاد فرمایا قرآن شریف کے اندر، اسی لیے فرمایا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور یہ نام امام حسن امام حسین کے حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان ناموں کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ جب حضرت سرکار امام حسنین کریمین کی پیدائش ہوئی تو مولا علی سے پوچھا کہ ان کے نام کیا رکھے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہم وحی کے منتظر ہیں۔ سوچو یہ وہ شہزادوں کی عظمت ہے کہ جن کے نام بذریعہ جبریل رکھے گئے۔ یہ جنتی نام ہے، جنتی۔
علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ اسلامی ہسٹری میں اس سے پہلے یہ نام کسی کے تھے ہی نہیں، کسی کے نہیں تھے۔ اور علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ یہ نام اس لیے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہزادوں کے لیے یہ نام چھپا کر کے رکھے تھے۔ حضرت جبریل نام لے کر آئے تو ان شہزادوں کا نام رکھا گیا۔ ان شہزادوں کی عظمت کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان شہزادوں کے مرتبے کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام علی مقام شہدائے کربلا کی محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ ان کی محبت مدار نجات ہے۔ انشاءاللہ ان کے ذکر میں آج ہم آئے ہوئے ہیں، اس ذکر پاک کی برکت سے انشاءاللہ کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ ان کی محبت جب تک ہمارے سینوں میں رہے گی، جب تک ہمارے سینوں میں ان کی محبت ہے، جب تک ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ انہی کی محبت اور انہی کے اوپر بھروسہ ہے کہ انہی محبت کے طفیل ہم دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ دنیا سے بھی ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے انہی کی محبت ایمان ہے اور انہی کی عداوت اور انہی سے دشمنی کفر ہے۔ ہمارے آقا نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ ان سے محبت ایمان ہے، مومن کی علامت ہے، اور ان سے عداوت دشمنی یہ منافقت ہے۔ بعض علماء اہل بیت کرام کی دشمنی، عداوت اور توہین کو کفر تک لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں، اگر سچے حسینی ہو، سچے شہدائے کربلا کے ماننے والے ہو، تو یاد رکھو مسلمانوں، امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، جو تمہارے آقا نے فرما دیا کہ یہ دو لوگ ہیں، میری اہل بیت اور قرآن کریم، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اگر جب دونوں دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لہٰذا ہم اہل سنت وہ ناجی اور نجات یافتہ فرقہ ہے جو خارجیوں سے بھی الگ ہے، رافضیوں سے بھی الگ ہے، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کا بھی دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ہم ہی وہ ناجی فرقہ ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ نجات یافتہ فرقہ وہ ایک فرقہ ہے، کل ملت واحدہ، اور وہ جتنے بھی کافر فرقے ہیں وہ سب کے سب کافر ہے، جہنمی ہے۔ اگر ناجی فرقہ ہے تو اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام حسینیوں کو اہل سنت کی محبت، اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔